قائد اعظم بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک سنت ہے، اور یہی انہی کا نفاذ ہوگا پاکستان کے اندر۔ 76 برس کے بعد اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس پر عمل کتنا ہو سکا ہے؟ آپ نے پہلے تو بڑی اچھی بات یہ کہی کہ جناح صاحب مرحوم اس بارے میں بڑے واضح تھے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک المیہ رہا ہے کہ خود ان کی شخصیت کو، ان کے خیالات کو صحیح طور پر پیش نہیں کیا گیا ہے، اور جو پیش کیا گیا ہے ان کے ساتھ ظلم ہے، وہ انہوں نے کبھی نہیں کہا جو کہا جاتا ہے۔ جی ہاں بلا شبہ انہوں نے کوئی 100 کے قریب خطابات میں جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ پاکستان کی بنیاد کیا ہوگی، دستور کس بنیاد پہ بنے گا، یہاں کی جو قانون سازی ہے وہ کیا ہوگی، یہاں کی تعلیم کیا ہوگی، ان سب موضوعات پہ انہوں نے بڑے وضاحت سے کہا۔ دیکھیے کسی بھی سفر کے اندر پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ تعین کریں منزل کا، جی پھر آپ یہ طے کریں کہ آپ کو وہاں پہنچنے کے لیے کیا اسباب درکار ہیں۔ آپ کو پاؤں پاؤں چلنا ہے، گھوڑے پہ سواری کرنی ہے، جیٹ پہ جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ پھر یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو کہ جب ہم پہنچ جائیں گے منزل پر تو وہاں کیا کرنا ہے۔ بانیان پاکستان نے یہ کام تو کیا کہ تعین کر دیا منزل کا اور یہ بتا دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، بالکل۔ لیکن کیسے کرنا ہے یہ کام ظاہر ہے اس عجلت میں نہیں ہو سکتا تھا جس میں بالخصوص بانی پاکستان مبتلا تھے۔ جی جس شخص کو یہ معلوم کہ چند لمحات کا مہمان ہے اور وہ اس بات کو قوم سے چھپائے، اس اعتماد سے بات کرے گویا کہ وہ جوان ہے، یہ کوئی ایسا فرد ہی کر سکتا ہے جو آہنی اعصاب رکھتا ہو، اور اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ آپ کو ایک بلو پرنٹ نقشہ مکمل دے کے جائے گا، یہ ایک بہت ہی ناانصافی ہے اس کے ساتھ۔ لیکن جو المیہ ہے وہ یہ کہ اس کے دست راست لیاقت علی خان صاحب نے جب دستور ساز اسمبلی کے اندر قرارداد مقاصد پیش کی تو ایک طویل تقریر کی جس میں بانی پاکستان کے تصور کو بڑی وضاحت سے پیش کیا اور بغیر کسی معذرت کے پیش کیا۔ ہمارے ہاں یہ ایک رواج بن گیا ہے، اسلام کی بات ہو، جہاد کی بات ہو، خواتین کی بات ہو تو ہم بڑی معذرت کے ساتھ بالکل ایسا ہے۔ لے جا کر کہتے ہیں معاف کیجئے اسلام کچھ ایسا کہتا ہے لیکن مطلب کچھ اور ہے۔ تو ایسا نہیں ہوا، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا کہ قائد اعظم کیا چاہتے تھے اور کیا ان کے ساتھ رہ کر کے میں نے سمجھا ہے اور کیا یہ اسمبلی چاہتی ہے، اور وہ وہی تھا جو آپ نے کہا، قرآن اور سنت۔ بالکل اس پہ امت مسلمہ کا اجماع ہے 1500 سال کا۔ لیکن کیا قرآن سے مراد طالبان والا اسلام ہے؟ کیا حدیث سے مراد محض پائچی کی پیمائش یا کچھ اور مراد ہے، یا اس سے مراد وہ آزادی ہے جو بعض ٹی وی علماء اختیار فرماتے ہیں اور وہ کھینچ تان کے جو کچھ چاہا فرما دیا اور کہا حدیث تو ایسے ہی کہتی ہے، اس کو پھر اپنی انٹرپریٹیشنز کر دیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے جناح صاحب نے اپنی حیات مبارکہ ہی کے اندر ایک اسلامی تعلیمات کی کمیٹی مسجد دستور ساز کے اندر بنا دی تھی، جس کے سربراہ تھے سید سلیمان ندوی صاحب، اور ان کے سیکرٹری تھے ظفر احمد انصاری صاحب، مشہور لیڈر تھے مسلم لیگ کے، جوائنٹ سیکرٹری تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے، اور بڑے عالم تھے۔ اور ان لوگوں نے مجھے تعلیمات نے باقاعدہ کام کر کے تفصیلات تیار کی کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد اس کی نفاذ کے لیے جیسے کہ ہر قاعدہ ہوتا ہے ایک نفاذی کمیٹی یا ایک ایسا گروہ مرتب کیا جائے جو ان ہدایات کو لے کر کے آگے چلے، اور ظاہر ہے یہ کام محض یہ نہیں تھا کہ آپ لا کورٹ میں کوئی اصلاح کر دیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ نظام تعلیم کی تدوین جدید، ابلاغ عامہ کی تدوین جدید، اس کا مطلب یہ تھا کہ معیشت کے نظام کو نئے سرے سے بنانا، جو آخری خطاب میں جناح صاحب نے کیا تھا اسٹیٹ بینک کے ریسرچ ونگ کو خطاب کرتے ہوئے
کہ میں منتظر ہوں گا آپ کی سفارشات کا جو اس دور کے اندر مغربی نظام معیشت ناکام ہو چکا ہے اس کو ریپلیس کرے. اور ایسے ہی ہمارے سیاسی اصول وہ کیا ہوں گے, کیا کیا جائے گا. یہ سارے کام وہ ہیں جس کے لیے عام طور پر اسمبلیوں میں ورکنگ گروپس ہوتے ہیں, کمیٹیز ہوتی ہیں, اور وہ بیٹھ کے اس پہ کام کرتی ہیں, ماہرین کو بلاتے ہیں, ان سے مشورہ کرتے ہیں. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. بالکل. اس کی جگہ ہم نے یہ کیا کہ اس بات کو متنازع بنایا جائے کہ منزل کیا ہے, پاکستان کیوں بنا. ہم اتنے بیوقوف کیوں تھے کہ ایک سیکولر ملک کے ہوتے ہوئے ایک اور سیکولر ملک بناتے.